عنوان ہے معجزات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ اونٹوں نے آپ کو سجدے کیے اور آپ کی خدمت اقدس میں اپنی تکالیف کے ازالے کے لیے اپنے مالکوں کی شکایتیں بھی کیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹوں کی بولی بھی سماعت فرمائی، ان کو سمجھا بھی صحیح اور پھر ان کے مسائل کو حل بھی فرمایا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ ہم جانور رکھتے بھی ہیں، پالتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کی بولی نہیں سمجھ سکتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان اقدس ہے کہ آپ جانوروں کی بولی سے بھی واقف ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انصار کا ہر گھر اونٹوں کو پالتا تھا۔ ان میں سے ایک نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ جس پر پانی لایا کرتے ہیں اب سرکش و سختی پر اتر آیا ہے، اب وہ بوجھ اٹھانے سے اعراض کرتا ہے، ہمارے نخلستان اور باغات خشک ہو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ساتھ لیے اس اونٹ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب باغ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا اونٹ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دیکھا۔ انصار صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ وہ اونٹ ہے جو بہت زیادہ کاٹنے لگتا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کی ذات والا برکات کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا، میرا غم و فکر نہ کرو۔ نبی کریم جیسے ہی اونٹ کے پاس آئے تو اس اونٹ نے اپنا سر اٹھایا اور دیکھتے ہی سجدے میں رکھ دیا۔ پھر آپ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اسے کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ نا سمجھ جانور جب آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ سنتے ہی امام المرسلین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرے۔ اگر سجدہ کرنا انسان کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتیں اپنے خامندوں کو سجدہ کریں۔ تو محترم حضرات، اس سے ایک پتہ تو یہ چلا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ سجدہ صرف رب کی ذات کو ہے، رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا، اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں حکم فرماتا کہ عورتیں اپنے گھر والے کو سجدہ کرتیں۔ بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر جانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، سوا نافرمان جنات اور بشر کے۔ باقی ہر چیز جانتی ہے، جانور ہر قسم کا جانور جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ بڑا دل جو ہے وہ خوش ہوگا آج کی جو آخری روایت ہے وہ سن کر۔ تو دوسری روایت میں ہے کہ اونٹ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سر سجدے میں رکھ دیا۔ پہلی روایت میں ہے کہ حضور اس کے پاس تشریف لے گئے، دوسری روایت میں ہے کہ وہ اونٹ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس اونٹ نے آ کر ادب اور احترام کے ساتھ سلام پیش کیا اور اپنی بولی میں فریاد کرنے لگا۔ حضور پر نور محسن کائنات نے اس کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے مالک سے فرمایا، اسے میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے حاضر ہے، تاہم اتنی سی گزارش ہے کہ میرے اہل و عیال کے لیے یہی اونٹ ذریعہ معاش ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کام کی زیادتی اور چارہ کی کمی پر شکایت کر رہا ہے، آپ لوگ نرمی کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے حقوق ادا کریں۔ یہ حدیث متعدد طریقوں سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، اگر جانور رکھنا ہے تو اس کے ساتھ پھر نرمی بھی اختیار کرو، یہ نہیں کہ کام زیادہ لو اور اسے چارہ کم ڈالو۔ حضور نے فرمایا، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ مجھے یہ کھانا کم دیتے ہیں اور کام مجھ سے زیادہ لیتے ہیں،
میں تھک جاتا ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے حقوق ادا کرو۔ میرے آقا وہ ہیں جو جانوروں کے حقوق بھی غصب نہیں ہونے دیتے، تو وہ انسانوں کے حقوق کیسے غصب ہونے دیتے ہیں؟ تو محترم حضرات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں ایک بکری نے حضور کو دیکھتے ہی سجدہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اس سے تو پھر ہم زیادہ حقدار ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا کسی انسان کو جائز نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ ایسے ہی ایک اونٹ نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر قوم کی شکایت کی۔ اب یہ حدیث بہت ہی قابل غور ہے۔ اونٹ حاضر خدمت ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر ایک شکایت کرتا ہے۔ شکایت پتہ ہے کیا ہے؟ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک قوم کی آ کر شکایت کی اور عرض کی کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور عشاء پڑھنے سے قبل سو جاتے ہیں۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اونٹ ہے، جانور ہے، جانور آ کر حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں کہہ رہا ہے، حضور میں فلاں قوم کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پاک رسول نے فرمایا کیا شکایت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، اور دوسری بات حضور عشاء کی نماز سے پہلے وہ سو جاتے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور نے اس قوم کو طلب فرمایا، حضور نے اس قوم کو طلب فرمایا اور انہیں نماز عشاء کی ادائیگی سے قبل سونا منع فرما دیا، اور فرمایا کہ جب تک نماز عشاء ادا نہ کر لو نہ سویا کرو، ایسا ممکن ہے کہ سوتے ہوئے اللہ کا عذاب تم پر نازل کر دیا جائے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس ایک بکری تھی، جب نبی کریم شانہ اقدس میں استراحت فرماتے تو وہ بکری نہایت پرسکون، آرام اور اطمینان کے ساتھ خاموشی اختیار کر لیتی، اور جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو وہ آپ کی فرقت و جدائی سے بے قرار، پریشان اور اضطرابی حالت میں ادھر ادھر ٹکریں مارتی پھرتی، اور محبت کی بے تابیاں کچھ نہ پوچھ رخ مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا بتا تیری اس کیفیت کی وجہ کیا ہے؟ تو جو بکری نے جواب دیا اس کو شاعر نے اپنے قلم میں لکھا اور کہا کہ اے پوچھنے والے، محبت کی بے تابیاں کچھ نہ پوچھ رخ مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ جب حضور کا چہرہ انور سامنے ہے تو خاموشی سے بیٹھ کر حضور کا چہرہ دیکھتی رہتی ہے، اور جب حضور گھر سے باہر کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، اور حضور کا چہرہ سامنے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ یہ جواب دیتی ہے اور بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم جب قربانی کے لیے اونٹ ذبح کرنے لگے تو ہر اونٹ دوسرے سے آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا تاکہ مجھے پہلے ذبح فرما دیں۔ یہ جانوروں کی محبت ہے حضور کے ساتھ۔ تو جو حضور کے غلام جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، میدان بدر میں حضور کا ساتھ دیا، میدان احد میں حضور کا ساتھ دیا، میدان خندق میں حضور کا ساتھ دیا، پھر ان صحابہ اور اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان چاہنے والوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک دفعہ تو بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، اور اس کو امام بخاری اور بیہقی اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحدیث کثیر حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب سے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے کہ ایک بدوی جو بنی سلیم سے تھا، یہ گو کا شکار کرتا تھا۔ اس نے گو کا شکار کیا اور یہ جسے اس نے اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا تاکہ وہ اپنے مقام پر جا کر اسے بھون کر کھا جائے گا۔ اور جب یہ چلا تو آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ جب بدوی شکاری نے نبی کریم کو صحابہ کرام میں جلوہ افروز دیکھا تو کہنے لگا یہ شخصیت کون ہے جو جماعت کے درمیان تشریف فرما ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔
اس نے گوہ کو اپنی آستین سے نکالا اور کہنے لگا مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں ایمان لے آؤں گا اگر یہ گوہ آپ کی رسالت کی شہادت دے دے۔ گوہ کو اس نے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور کہنے لگا تمام صحابہ اکرام کو، اور صحابہ کے درمیان حضور تشریف فرمائے، کہنے لگا کہ مجھے لات و عزیٰ، یہ ان کے خداؤں کے نام ہے، کہنے لگا مجھے ان کی قسم ہے میں ایمان لے آؤں گا اگر یہ جو گوہ میں نے جو پکڑی ہوئی ہے اگر یہ اس کی صداقت کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اس نے گوہ کو سامنے کیا حضور کے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے گوہ کو رکھ دیا، حضور پر نور مختار دو عالم نے گوہ کو آواز دی تو وہ گوہ بڑی محبت اور عمدہ آواز سے پکاری، اور یہ جو لفظ اس نے بولے ہیں نا الحمدللہ، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضور کے ظاہری زمانے کا عقیدہ ہے۔ گو نے جو لفظ کہے جسے مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، وہ گو پکار اٹھی لبیکا و سعدیکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آگے گو کی اس شہادت کو تمام صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا۔ آپ نے فرمایا قیامت میں کون آئے گا؟ قیامت میں کون آئے گا؟ گو نے کہا تمام مخلوق۔ پھر پوچھا تو کسے پوجتی ہے؟ وہ بولی اللہ تعالیٰ کو جو عرش عظیم کا مالک ہے جانور ہے گو، لیکن باتیں کیا کر رہی ہیں، اور میں اس پر قربان جاؤں جو محمد عربی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اور بتا اس کے علاوہ تو کیا جانتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں وہ عرض کرتی ہے کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، میں اس کو پوجتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے اور جس کی حکومت روئے زمین پر جاری و ساری ہے، جس نے دریاؤں پر غلبہ دیا اور جن میں اس کی رحمت ہے، جہنم اس کا عذاب ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا اچھا یہ بتا میں کون ہوں؟ یہ سوال حضور نے فرمایا، یہ بتا میں کون ہوں؟ گو پکار اٹھی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رب العالمین کے نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر اس نے کہا قد افلح من صدق وخاب من کذب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب سرکار نے اس کے زبان سے یہ الفاظ سنے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اس نے کہا ضرور کامیابی حاصل کی جس نے آپ کی تصدیق کی اور خائب و خاسر ہوا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ یہ سنتے ہی وہ بدوی شکاری ایمان لے آیا اور نبی کے قدموں پر قربان ہو گیا۔ تو محترم حضرات، ہمارے آقا مولا کی تو یہ شان ہے کہ جانور بھی اگر حضور کی بارگاہ میں اپنی بولی میں کچھ کہتے ہیں تو میرے آقا تو ان کی بولیوں سے بھی واقف ہیں۔ میرے آقا سے تو جانوروں کی بولی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ کل کائنات میں جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کی بولی میرے آقا جانتے ہیں اور ان کی آوازوں کو پہچانتے ہیں۔ میرے آقا جانتے ہیں کہ یہ جانور کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ جانوروں کی بولی کو پہچانتے ہیں تو جو محمد عربی کا غلام مصلی پہ بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر